پڑھ دو اے حبیب خدا، او حبیب خدا، سرور انبیاء، جس کا صدیاں تو سی انتظار آ گیا، او حبیب خدا، سرور انبیاء، جس دا صدیاں تو سی انتظار آ گیا، سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، روندے ہوئے دلانوں قرار آ گیا، سکے ہوئے چمن وچ بہار آ گئی، روندے ہوئے دلانوں قرار آ گیا، اے حبیب خدا۔ ٹھیک ہے تسی سارا دن میں نو سنتے رہ گئے ماشاءاللہ، رات بھی جامع مسجد چراغے میں محفل سی، تسی سارا میلاد پاک سنیا الحمدللہ۔ میں تو بار بار تانوں سنانا شاید اس وقت میں تانوں چنگا نہیں لگ رہا، تسی نہیں بولتے پے۔ دوسری گل ہے میں ٹھیک نہیں تے اس طریقے نہ میرے نال بولیا نہیں جاتا، میں بلوانا بھی جاندا، ٹھیک ہے نا جی؟ تے ٹھیک ہے پھر اس طرح تسی میرا ساتھ دیتی جاؤ، میں تانوں پھر تنگ نہ کراں، کیونکہ تسی ساتھ دیو گے انشاءاللہ میرا جذبے وچ بھی اضافہ ہوئے گا تے پھر میرے تکلیف محسوس نہیں ہوئے گی۔ ایک دفعہ کہہ چھوڑو سبحان اللہ، ہاں پیار نال کہہ چھوڑو سبحان اللہ، جان محبت نال کہہ چھوڑو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ تواڈیاں عزتاں نوں، اللہ تعالیٰ تواڈے مال جان نوں میں دعا کرنا اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اگے جڑا شعر ہے ماشاءاللہ، کیونکہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے جشن تے بیٹھے ہیں، توجہ کرنی ہے۔ اس دنیا دی توقیر نوں کی کراں، اس دنیا دی توقیر نوں کی کراں، اس دنیا دی جاگیر نوں کی کراں، اس دنیا دی جاگیر نوں کی کراں، میرے اتے خدا دا کرم ہو گیا، میری طرف دیکھو، ساڑے اتے خدا دا کرم ہو گیا، ساڑے حصے محمد دا پیار آ گیا، ساڑے حصے محمد دا پیار آ گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم میں ناچیز طالب علم کو کلمۃ الحق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بانی محفل جناب حکیم محمود الحسن صاحب، جناب محمد اقبال صاحب اور جو ان کے ساتھی بچے ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے محنت کی، پھول لا کے اس دائرے نو سجایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھی مہر ماشاءاللہ، وہ بانی محفل نے، بانی محفل ماشاءاللہ لسٹ بھری ہوئی ہے، میں نے ایک ایک دا نام، کیونکہ جس طرح علامہ صاحب نصیب صاحب نگی صاحب فرما رہے تھے کہ سانو نا گنتی کرنے دی بولنے دی ضرورت نہیں ہے، اور جنہوں نے چن لیندے نا پھر ان نام دی ضرورت نہیں لیندی، پھر اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمانا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تے ماشاءاللہ انہوں نے محبت کی تھی، انہوں نے پھول لائے، سجایا، سٹیج بنایا، میں جان سے نکمے نو بھی بلایا، اللہ تعالیٰ تا دعا کرنا اللہ تعالیٰ انہیں مقدرہ نو ایسے پھول لا دے، اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ کیونکہ میں چند باتیں کرنی ہے محبت دی، میں زیادہ وقت نہیں لینا ہونا کہ میری تقریر جری ہونی نا صرف محبت دیا گلا ہونی نا، محبت دیا گلا ہونی نا، کیونکہ علماء خطاب سبحانی صاحب وہ تفصیلی میلاد پاک سنیں گے، کیونکہ علماء کا یہ کام ہے۔ یا الحمدللہ بس علماء کی دعاؤں کے صدقے رسول اللہ کی نظر عنایت ہے، اللہ کا فضل ہے، تو اللہ نے یہ توفیق دی ہے اس ممبر پہ بیٹھ کے آقا کریم کے گنگار
الحمدللہ یہ سب اللہ کا فضل ہے، رسول اللہ کی نظر عنایت ہے۔ بس رب نے فرمایا سادیاں گلاں کرنے کیونکہ میں سادہ بندہ ہوں، سادہ بندہ ہوں، سادیاں گلاں کرنے لوگوں اللہ نے سانو نعمت عطا فرمائی۔ کیا عطا فرمائیے؟ بڑا اچھی آواز نہ بول دے، میں سپیکر تو ہٹ کے کہہ رہی ہوں، میری آواز پھر بھی اچھی ہے، تھوڑی ڈلی یار گل صحیح نہیں ہے، تو پھر اللہ نے سانو کی عطا فرمایا ہے؟ نعمت ایک نہیں، اللہ تعالیٰ نے سانو بے شمار نعمتاں عطا کی جن دا شمار بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت دے صدقے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتاں عطا فرمائے نے، اس نعمت دا نام کی ہے، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسے محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ یا رب العالمین نعمت عطا فرمائی تے پھر رب دا قرآن کہندے اللہ نے پھر اتھے احسان جتایا ہے، نعمت عطا کر کے احسان جتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر احسان جتانا پسند بھی نہیں کرتا، احسان جتانا پسند بھی نہیں کرتا۔ اگر کسی نال کوئی احسان کرے، اگر مثلا میں اپنی مثال دے دوں، اگر کسی بھائی دی میں مدد کرنا اور کسی نے کس چائے دی پیالی پلا دینا یا کسی بھائی دا کرایہ میں بھر دینا اور کسی دی مدد کرنا، پھر دوسرے دن انہوں میں گلاں سنانا، ہاں میں تیری مدد کیتی سی، تو مارا سی، میں تیرا کرایہ بھریا سی، تیرے کو کچھ نہیں سی، میں گلاں سنانا۔ رب دا قرآن حضور دا فرمان پڑھ کے دیکھو، علماء دی موجودگی علماء کو پوچھ کے دیکھو، ہاں رب تعالیٰ وہ ساری نیکی ضائع کر چھڑ دے، ہاں اندہ تو کم ہو گیا ضائع کر دے دے۔ یا رب العالمین اگر اسی کسی نال احسان کریے، کسی نال احسان کریے، پھر اس احسان نو جتائیے، پھر جتلانے دے بعد تو اس نیکی نو ضائع کر دے میں، یا رب العالمین تو خود نعمت عطا کے پھر جتایا کیوں روک دیں خود دیں تو پھر جتایا کیوں ہے؟ پھر رب نے فرمایا میں جملہ قیمتی پیش کرنے لگا، انہیں جھولی لے کے ظاہری کرنا، جھولی لے کے پا کے جانا ہے، اسے سمیتنے فائدہ ملے گا۔ تو رب نے فرمایا سن پھر میں بے شمار نعمتاں عطا فرمائے نے، اے میرے بندے تو انہیں دا شمار نہیں کر سکتا۔ اگر میں محمد نعمت عطا کر کے اگر میں احسان نہ کیتا گا، جو بھی سجدہ اللہ یہ ٹھوکنا کہتا اسے نعمتی انہاں پہلی نعمتاں کیسی ہے۔ گل سمجھے نہیں؟ کہہ دو سبحان اللہ۔ میں پھر تمہیں چلو دوسرے طریقے نہ پھر میں سمجھانا، ٹھیک ہے؟ پھر تمہیں گل اس طرح تھوڑی مشکل لگی ہے۔ ہاں اللہ نے فرمایا میں احسان کس لیے جتائے، پھر میں نے فرمایا کہ میرا نعمتاں تھوڑیاں نے، میری نعمتاں کوئی تھوڑیاں نے، وہ جہاں شمار بھی نہیں کیتا جاندہ، جہاں شمار بھی نہیں کیتا جاندہ، میرا نعمتاں تھوڑیاں نے۔ تو پھر رب نے فرمایا اس لیے میں احسان جتایا ہے کہ تاکہ کوئی کمینہ یہ بکواس نہ کرے، یہ منہ نہ کھولے کہ یہ نعمتی اور نعمتہ جیسی ہے، عام نعمتہ جیسی ہے، نہ رب نے فرمایا ہے توجہ کرنا، جملہ سماعت کرنا، ضائع نہ کرنا، بڑا دکھ لگے گا، ضائع نہیں کرنا، اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھ، بڑے ڈھیر مجمع دینے کے پہلے جس طرح خطاب ہوندے اس طریقے نہ قرآن چند میں سنان لگا، ٹھیک ہے؟ بس رسول اللہ کا ذکر سمجھ کے اور ڈھیر تھوڑے کو نہیں دیکھنا، رب تعداد کو نہیں دیکھنا، مقدار نہیں دیکھنا، رب معیار دیکھ دے، ہاں اسی معیار بنا کے اللہ پسند فرما۔ مقدار زیادہ ہو معیار نہ ہو تو اس مقدار دی قیمت نہیں لگتی۔ بڑے سیانے لوگ زنا لوگ بیٹھے ہو، اس طرح گل ہے نا، اس طرح گل ہے، معیار بنا کے بیٹھو۔ میں جملہ پیش کرنے لگا، اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی دی، نعمت عظمیٰ، اس نعمت سے مراد محمد النعمت اللہ، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ رب کا قرآن بھی یہی ذکر کر رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے صدقے اللہ تعالیٰ نے
سارا نعمتاں ہونے دے باوجود اور سب کچھ ہونے دے باوجود کچھ نہیں، ایک اکیلا محمد بھی سب کچھ ہے۔ محمد بھی نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ رب نے فرمایا کہ ساری نعمتاں انہوں نے احسان نے جتایا۔ ہاتھ نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی قیامت انہوں 2 لاکھ دینا میں نے کو ہاتھ کٹ کے دے گا نہیں، چاہے دنیا نال پیار کرنے والا کیوں نہ ہو، ان نعمت نہیں دے گا۔ اللہ نے ہاتھ دیتے، ان نعمت احسان نہیں جتایا۔ اللہ تعالیٰ نے آنکھ جیسا نور عطا فرمائے، بڑا احسان ہے اللہ دا، پر جتایا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چلنے واسطے پاؤں دیتے نے، احسان نہیں جتایا، تو پھر رب نے فرمایا میں اس کا احسان کیوں جتاؤں؟ ارے سن لے، اور جسے تو جنہ میں قربان ہو جاؤں، یہی بیٹے تجھے قبر میں لٹا کے چلے جائیں گے، اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالیں گے۔ جنازہ باپ کا بڑا ہوتا ہے تو بیٹا کہتا ہے جلدی کریں، میت خراب نہ ہو جائے، تو بھائی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں جسم پھٹ نہ جائے، پھول نہ جائے، بدبو نہ پھیل جائے، جلدی کرو میرے دوست نے دور جانا ہے۔ وہاں سے باتیں ہوتی ہیں تو پھر اسے قبر میں لٹاتے ہیں۔ ہاتھ نعمت ہے، باپ کے منہ پہ مٹی ڈال رہا ہے۔ رب نے فرمایا جو پیچھے چھوڑ جائے قبر میں تجھے مٹی ڈال کے چلا جائے، اس نعمت کا احسان کیوں جتاواں؟ تو جب تو قبر جائے گا، اندھیری کوٹھری جائے گا، نہ ہوگا دروازہ، نہ روشن دان، نہ کھڑکی، کوئی نہیں یارو مددگار۔ اگر ساری دنیا میراث کرتا ہوگا تو مدینہ کا تاجدار مدینہ پاک میں اپنے روضہ سے آواز دیں گے، اے میرا غلام تینوں سب نے چھوڑ دیا ہے، پریشان نہ ہو، محمد آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت۔ کہو سبحان اللہ۔ اگر تواڈے سینے چ ٹھنڈ پئی ہے تو پھر پیار ان کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ جی فضیلت قبلہ نقیب محفل حضرت علامہ مولانا نصیب صاحب، کیونکہ ایک صرف نقیب نہیں ہے، ماشاءاللہ خطیب بھی ہیں۔ میں نے انہوں نے دسیا ہوں بڑی مشکل ہو رہی ہے انہوں نے سامنے بیان کرنا، صحیح گل ہے۔ میں تے ایک طالب علم چھوٹا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے مزید برکت اور عزتیں عطا فرمائے۔ ایک کتنی نعمتیں ہیں، پھر آپ نے چلو میں ایک طریقے نہ اور سمجھا دیں تاکہ گل اچھی طرح بہ جائے، کہ پھر جھنڈے لاندے ساڑا ہاتھ نہ کمبے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جشن واسطے جھنڈے لانے ساڑا ہاتھ نہ کمبے ہوئی، فلانا کہہ رہی بھی تھے، فلانا کہہ رہی شرک ہے، ہاتھ پھر نہیں کمبنا چاہیے۔ او ایک طریقے نہ اور قیامت دا میدان ہوئے گا، علماء کہندے ہیں، میں تو علماء کو سبق سن کے توڑے تک پڑھ چکا ہوں۔ علماء کہندے ہیں کہ زبان تے مہر لگ جائے گی، یہ ہاتھ بھی تیرے خلاف گواہیاں دے گا، یہ پیری تیرے خلاف گواہیاں دیں گے، تیرے جسم دا عضو کان سماعت تیرے خلاف گواہیاں دیں گے، گواہیاں دیں گے تیرے خلاف، گواہیاں دیں گے۔ رب نے فرمایا، میں بڑے ٹھنڈے مزاج نہ کہہ رہی ہوں، ان تانوں چیک کرنا چاہنا، بس صرف مینوں زور لگا کے سبحان اللہ کہنے، اندر حرارت بھی پیدا ہوئی ہے کہ نہیں۔ رب نے فرمایا کہ سارے گواہیاں دیں گے تیرے خلاف۔ رب نے فرمایا اے بندیا، اے بندیا، اے بندیا، کہ جڑے تیرے خلاف بولنے میں انہاں دا احسان کیوں جتاواں؟ بول صراط تے جنہاں نے پار کرانا ہے ان دا احسان جتاواں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد،
دلدار کی آمد، دلدار کی آمد۔ اللہ اکبر کبیرہ سماعت کرو جناب، توجہ فرماؤ۔ آج پوچھتے ہیں میلاد کسے کرنا چاہیے کسے نہ کرنا چاہیے، میں کہتا ہوں اس بیٹی کو میلاد کرنا چاہیے جو زندہ درگور کی جاتی تھی، زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جب میلاد والے آقا تشریف لائے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جو بیٹی کو پالے گا، جو ایک بیٹی یا دو تین بیٹیاں پالے گا، قیامت کا دن ہوگا۔ رسول اللہ نے سے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، میلاد والے آقا نے فرمایا جو دو بچوں کی پرورش کرے گا، اسلامی پرورش کرے گا، اس سے بیاہ دے گا، ان کی شادی کر دے گا۔ رب کے یار نے فرمایا، میلاد والے آقا نے فرمایا، معراج کے دولہا نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ میرا امتی قیامت کا دن ہوگا، باپ بیٹے کا نہیں ہوگا، بیٹا باپ کا نہیں ہوگا، بیٹی ماں کی نہیں ہوگی، ماں بیٹی کی نہیں ہوگی۔ وہ شخص ایسے جو دو انگلیاں برابر ہیں، وہ ایسے ساتھ ہی محمد کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اس بیٹی کو بھی میلاد منانا چاہیے، بیٹی کو میلاد منانا چاہیے۔ اے بیٹی تیری پرورش کرے تو باپ کو اتنی عزت ملتی ہے، آؤ اس ماں کو بھی میلاد منانا چاہیے۔ جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، خامن کا سایہ اٹھ جاتا ہے، وہی بیٹا جنہیں 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور 9 ماہ پیٹ میں رکھ کے تکلیفیں برداشت کرتی ہے، پیدائش کے بعد جو تکلیف ہوتی ہے سب جانتے ہیں، سب مائیں بہنیں جانتی ہیں کیا تکلیفیں ہوتی ہیں، کتنی بڑی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد نہیں ہوا تھا تو جب باپ کا سایہ اٹھ جاتا تو وہی بیٹا جو کہتا ماں قربان جائیے، ماں قربان جائیے، تو ماں کے گلے میں رسی ڈال کے وہ منڈی میں فروخت کر دیتا، فروخت کر دیتا۔ جب تیرے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد ہوا، اللہ کے حبیب کا میلاد ہوا، سدرہ کے راہی اللہ کے ماہی کا میلاد ہوا، اور لوگوں پھر اللہ پاک نے جنت کو ماں کے قدموں میں کے نیچے رکھ دیا۔ جنت کہاں؟ سدرۃ المنتہا، جبریل کا گھر، سدرۃ المنتہا جبریل کا گھر، اس کے آگے پہلی جنت۔ اللہ کے حبیب نے وہاں سے جنت کھینچ کر اولاد کے لیے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا، ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ پھر اس ماں کے میلاد کیوں نہیں منانا چاہیے؟ بغیر پوچھے منانا چاہیے، انے واہ محبت کرنی چاہیے، انے واہ محبت کرنی چاہیے۔ جو پچھ پچھ کے محبت کر دے، جو پچھ پچھ کے حضور کا میلاد منا دے اور منافقت کر دے، جو انے واہ پیار کر دے، اس عاشق رسول دی نشانی، اس عاشق رسول دی نشانی ہے۔ اس غریب نو میلاد منانا چاہیے، سبحان اللہ، اس مزدور نو میلاد منانا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنہیں عزتیں عطا فرمائی ہیں، جنہیں عزتیں عطا فرمائی ہیں، جنہیں مقام عطا فرمایا، حضور کا صدقہ یہ عزتیں ملی ہیں۔ وہ جو مزدور اپنے ہاتھوں میں چھالے ڈال کر رزق حلال کماتا رہتا ہے، ساری زندگی اپنے بچوں کو حلال کھلاتا رہتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا وہ بھی محمد کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، سونے کی آمد، تاجدار ختم نبوت۔ اگر بات سمجھ نہیں ہے تو پھر آؤں میں ایک اور بات کہہ دوں۔ جب رسول اللہ کا میلاد ہوا، توجہ کرنا، بڑا قیمتی جملہ پہلے بھی سنتے رہے ہو، پھر ذوق کے لیے، جذبہ بڑھانے کے لیے، تاکہ ہمیں یاد ہو جائے۔ آؤ، جب رسول اللہ کا میلاد ہوا، رسول اللہ پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا۔ کیا فرمایا؟ سجدہ کرنے واسطے کتنے علم کا ہونا ضروری ہے پتہ ہے؟ اللہ سب نماز پڑھنے دی توفیق ہے۔
یار سارے کہہ جڑو آمین تے عہد کر لیا کرو بندہ ارادہ کر لینا نیکی مل جاتی ہے پڑھنا بعد نصیب ہے ارادہ سچا کر لیا کرو تے پھر بڑی گل ہے جڑا بندہ سچا ارادہ کر لینا پھر اللہ توفیق عطا فرما دے ٹھیک ہے نا جی اسی کوشش کر لینا دنیا دے کام بڑے مشکل دے مشکل ہاتھ پا چھڑ دیں یار کوشش کر بیڑا پار ہو جائے گا تو نکل جانے ہیں نا تو اتنے کوشش کر کے ویک صحیح کیسے رنگ چڑھتے ہیں کیسے رنگ چڑھتے ہیں تے سجدہ کرنے واسطے کتنے علم دا ہونا ضروری ہے نمبر 1 یہ ہونا ضروری ہے کہ میں پاک ہوں جگہ بھی پاک ہے میرا لباس بھی پاک ہے یہ بھی پتہ ہونا چاہیے میں سجدہ کینوں کرتا ہوں سجدہ کینوں کرتا بھی یہ بھی پتہ ہونا چاہیے سجدے پڑھنا کی تسبیح پڑھنی ہے اے امتی تینوں اپنی قسمت تے ناز کرنا چاہیے میں تے کہوں گا تینوں ساری زندگی میلاد 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 کرنا چاہیے تو میلاد میلاد تسبیحاں پڑھنا تیرے چاہیے کیوں مولوی صاحب یہ کیوں میلاد میلاد تو اج نواں وظیفہ دسن لگے سارے دستے نے سبحان اللہ پڑھو الحمدللہ اللہ اکبر استغفر اللہ اور دستے نے تم میلاد میلاد دسن تسبیحاں دسن لگے آؤ لوگ توجہ کرو میرے عزیز دوستو بزرگوں توجہ کرو میں کیوں کہتا ہوں میلاد میلاد کرنا چاہیے اللہ کے حبیب کا میلاد ہوا آتے ہی سجدہ فرمایا سجدہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تسبیح پڑھی وہ تسبیح کیا تھی اللہم اغفر لی امتی یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما یا اللہ میری امت کی مغفرت فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہوئے امت کی یاد تھی ساری زندگی امت کی یاد تھی سفر میں حضر میں مکہ میں مدینہ میں امت کو یاد کیا ارے تجھے محمد نے نہیں بھلایا اے امتی آج تجھے وفا کرنا ہوگی تو محمد کی یاد کرنا ہوگی تجھے میلاد میلاد کرنا ہوگی آؤ آج ایک ہم جھنڈا لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں اپنے جان کو بھی جھنڈا بنا کر قربان کر دیتے ہیں جہلم کا عاشق جہلم کا عاشق جس کا نام مرید حسین ہے جسے غازی مرید حسین شہید کہتے ہیں غازی پاکستان نہیں بنا تھا کہ دہلی میں ایک سکھ ڈاکٹر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی کہ اس وقت ٹیلی فون وغیرہ یہ سلسلہ نہیں تھا وہ بات چلتی 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 جہلم چلتی پھر اس کے گاؤں تک پہنچی وہ گاؤں کے لوگ کچھ کھڑے تھے وہ باتیں کر رہے تھے اس مرید حسین کی ماں نے کہا بیٹا کہ یہ پیسے لے جا دکان سے گڑ لے کے آ مرید حسین گئے دکان سے گڑ لے کے واپس آ رہے تھے چند بابے کھڑے ہیں گلاں کرتے پہنے وہ کی کہندے پہنے سکھ نے دہلی دے وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بے ادبی کیتی ہے نے بکواس کیتی ہے وہ مرید حسین انگوٹھا چھاپ کیا انگوٹھا چھاپ سے تو مرید حسین نے گلاں سنیا تے گلاں سن کے مرید حسین کہندے بابا جی کی گلاں کرتے ہو کہندے تینوں پتہ نہیں ہے کہ دہلی دے وچ سکھ نے رسول اللہ دے ساڈے آقا دی گستاخی کیتی ہے گستاخی کیتی ایک گل سننا سی مرید حسین نے گڑ پھینک دیتے دوڑتا اپنی ماں کو کیے جو ماں نو پہلی گل کرتے وہ گل کیے وہ کہندے امی جی مینوں دس میرا نام کی ہے میرا توجہ کر میرا مرید حسین کی پوچھ دے عجیب گل کر رہی ہے مرید حسین عجیب جی گل کرتا پہ امی جی مینوں دس میرا نام کی ہے اے بچیا کیا تینوں پتہ نہیں تیرا نام کی ہے نا مینوں پتہ اج امی جی تیری میں زبان تو سننا چاہتا آج میں تیرے کو سننا چاہتا میرا نام کی ہے کہ پھر ماں نے فرمایا بیٹا تیرا نام مرید حسین حسین ہے تو
تو پھر مرید حسین نے کی عرض کی تھی امی جی اے حسین دا غلام جہنم دے وچ بیٹھا رہے تو حسین دے نانا دی گستاخی دہلی دے وچ ہو گئی ہے حسین دا غلام جہنم دے وچ آرام کرے اے ہو سکتا نہیں امی مجھے اجازت دے میں اس کتن کی گردن درد جدا کر کے پھینک بیٹا جا اجازت لین دی کیڑی ضرورت ہے نانا ماں تو میری ماں ہے اجازت دے ماں نے کہا جا اجازت دے جب اجازت ماں کو مل گئی ہتھاں قدماں نو بوسا دے کے وہ پھر اپنے کمرے داخل ہونے لگا ان دی شادی نہ ہوئے 4 دن 4 دن ہوئے تھے شادی ہوئی کتنے دن 4 دن ہوئے تھے یہاں شادی ہو جائے تو 2 مہینے لبدے نہیں 2 مہینے لبدے نہیں مرید حسین شادی ہو گئی اپنے کمرے جان لگے ماں نے کہا مرید حسین میری اجازت کافی ہے نہ جا تیری بیوی تیرے قدموں کی زنجیر بن جائے گی مرید حسین نے کیا جملہ بولیے امی جی نا اگر میں حسین کا غلام ہوں تو وہ بھی فاطمہ کی قمیض ہے مرید حسین نے جا کے پہلے خبردار میں نو روکی انہوں نے کہا کیڑی گل کی گل کر رہی ہے انہوں نے کہا ایک کتے نے میرے آقا کی گستاخی کی تھی میں جان لگا کتھے دہلی جہلم تو دہلی ٹھیک ہے پیچھے چلنا لگا چلو جرے چلنے لگے خنجر پھڑیا پکڑے چھکایا 4 پہیے نیچے اتری جرے چلنے لگے نا ان دی بیوی اٹھ کے جلدی ان دے قدم پھڑ لیا چھٹکے نہ کیا میں تینوں پہلے کیا سی مینوں نہ روکی ان دے اکھاں چوں اتھرو آ گئے مرید حسین نا میں تینوں روکتی نہیں پئی مینوں بھی نال لے کے جا ایک بار حسین دا غلام کرے گا دوسرا بار فاطمہ دی کنیز کرے گا فاطمہ دی میں تینوں روکتی نہیں پئی تو مینوں اے اجازت دے مینوں نال لے جا مرید حسین نے کہا نہیں بس میں نو جان تک چلا گئے چلدیں مہینے دا سفر سی پہنچ گئے وہ ڈاکٹر سی سکھ کمرہ در کمرہ ایک پیچھے کمرہ بڑا محفوظ پڑا تھی وہ پھر ایک بلا نہ بیٹھ کے نا اکھاں بند کر کے جھولتا پیا سی مرید حسین نے جا کر مرید حسین نے ٹھڈا ماری نا دیکھی کی ہوئی ہے انہیں کہے کی گل ہے انہیں کہے میں اس لیے تینوں ٹھڈا مارے کل نو کی بکواس نہ کرے محمد دا غلام ستے مار جاسے سبحان اللہ مارا جاسی نا تے پھر ٹھڈا مار کے کہندے کون ہے تو انہیں کہے کمینیاں تو کی سمجھا سی میں کمرہ در میں محفوظ ہوں محمد دا نوکر آ گیا محمد نے بھیجے محمد دا نوکر آ گئے لوگوں مرید حسین نے قربان پکڑ کے دے مارا چھاتی پہ بیٹھ کے کہا تو بکواس کرتا تھا خنجر بغل سے نکالا اسے دکھا کے سینے سے چاک دیا سینہ چاک کرنے کے بعد کلیجہ باہر نکالا نکالنے کے بعد پھر اس کی زبان کو پکڑتا ہے زبان مار دیتا ہے پھر اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے مرید حسین کہتا ہے تم نے بکواس کیا تھا تو میرے آقا کی بے ادبی کی تھی پھینک دیتا ہے گردن کو علیحدہ کر دیتا ہے شور ہو جاتا ہے اس کی بیوی کو پتہ چلتی ہے وہ چھت پہ چلی جاتی ہے شور و غل مچاتے لوگ اکٹھے ہو گئے حتیٰ کہ فون ہو گیا پولیس آ گئی تھانے دار آ گیا تو مرید حسین نے تو نعرہ رسالت لگاتے ہوئے دیوار سے چھلانگ لگائی باہر آیا دوڑ رہا ہے پیچھے تھانے دار دوڑ رہا ہے دوڑ
دوڑتے دوڑتے ایک تالاب آیا. مرید حسین نے رسالت کا نعرہ لگاتے ہوئے اس تالاب میں چھلانگ لگائی تو پھر وہ تھانے دار کنارے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے بندے قتل کر کے پھر چھپنا کی, بندے قتل کر کے چھپنا کی. تو پھر مرید حسین نے کہا میں چھپ نہیں رہا, بکواس بند کر. تالاب دے وچ سی بکواس بند کر. میں کہ چھپ نہیں رہا تو کی کر رہی ہے, پانی دے وچ کیوں چلا گئی, کیوں دوڑ اتنا سفر کیوں کر کے اگر چھپنا نہیں تو اتھے رکدا. مرید حسین نے کہا اس کتے دا پلید خون میرے کپڑے نہ لگ گئے, میرے جسم نو لگ گئے اندر چند چھینٹے. بس میں تھوڑی دیر کے بعد رسول اللہ نال میری ملاقات ہونی ہے, میں غسل کرنے آیا. سبحان اللہ, اونچی بات کہنا سبحان اللہ. گھبرایا نہیں, اتنا بڑا عاشق گھبرایا نہیں, کہہ دو سبحان اللہ. ہاں عاشق نے کہا کمینیا بکواس بند کر, محمد دا نوکر چھپن والے نہیں ہوندے, چھپن والے نہیں ہوندے, میدان دے وچ ڈٹ کے کھلون والے ہوندے نے. کہ میں اس وجہ سے دوڑ کے آیا, غسل کرنے پاک ہونا آیا, تھوڑی دیر کے بعد میں اپنے آقا نال ملاقات کرنی ہے. اللہ اکبر. پھر اسے گرفتار کیا گیا, اپنی گرفتاری دی. گرفتار کرنے کے بعد یہ پاکستان نہیں بنا تھا, پاکستان ہندوستان ایک ہی تھا. تو پھر اس کو وہاں سے ٹرانسفر کیا یہاں جہلم کی جیل میں. حتیٰ کہ جہلم کی جیل میں جب آئے, جہلم کی جیل میں لوگوں کو پتہ چلا مرید حسین جہاں آ گیا ہے, مرید حسین جہاں آ گیا ہے, تو لوگ پھولوں کے ہار لے کر جیل میں آ گئے اسے پہنانے کے لیے. اے مرید حسین آپ نے دل خوش کر دیا. فقیان بھی اکٹھے ہو گئے, مبارک دے رہے تھے. محمد کے گستاخ کو واصل جہنم کرایا ہے, بہت بڑا کام کیا ہے, محمد کو راضی کرنے والا, اللہ کو راضی کرنے والا کام کیا ہے. تو پھر شاعر نے, عاشق نے اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا کہتا ہے, مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. تو عاشق نے کہا مرید حسین جیل میں, جیل کی سلاخوں میں کھڑا ہو کے ان وکیلوں کو, ان لوگوں کو, محبت کرنے والوں کو یہی کہہ رہا تھا, مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے, محمد سے, محمد سے وفا کرنا. سارے مل کے پڑھیو, مسلمانوں کا شیوا ہے محمد سے وفا کرنا. نماز عشق تلواروں کے سائے میں ادا کر. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آگے بڑا شاعر نے بڑا کمال کر دیا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. ہمیں ایمان کا مطلب بس اتنا ہی سمجھ آیا. رسول پاک میں تن من دھن بھی قربان کرنا. تن من دھن بھی فدا کر دو, قربان کر دو. ایمان دا مطلب صرف مرید حسین ہی کہہ رہی ہے. سارے کہتے ہیں, وکیل نے پھر ہاتھ جوڑ کے کہ مرید حسین بس یہ جڑا تیرا بیان ہے نا کیوں بدلا دے. اگر تیرے کو جج پوچھے نا کچھ دن کے بعد تو جائے گا عدالت تے تیری پیشی ہونی ہے, انہوں نے پوچھنا ہے تو کیوں ماری, بس اتنا کہہ چھڑی میں غصے مارے. ٹھیک ہے, غصے مار دیتے. مرید حسین نے کہا نہیں, میں سارا دن جوش سے گزاری ہے, وہی تبیلا سی میں ہوش ہے.
مرید حسین نے کی گل کی ہے میں ساری زندگی جوش گزاری وہی تو ویلا سی جدو کتے نو جہنم واصل کر رہی سی میں اس وقت ہوش سی ایک کم میں اتنا بڑا کام کر کے میں بیان بدلانا واسطے کیتے نا جی نا مرید حسین نے کہا نہیں کہ مرید حسین ٹٹ گئے ہیں وکیلوں کو پتہ چل گیا سی دل لا لئیے مرید حسین اپنا بیان نہیں پتہ تو پھر ایک انہیں جو سیانا وکیل بزرگ سی سیانا سی انہیں نے کہا نہیں یہ مرید حسین نا یہ اپنے پیران دا بڑا جوان ہے اگر وہ کہے دمن نا یہ بیان بدل دے گا چلو نے پیران کو لے کے آنے پیر دور سان وکیل چلے گئے ان دے پیران کو وہ پیر زیادہ تر مراد پہ جنہیں دے سن مجروب سن انہوں نے اکھاں بند کر کے اللہ کر دے رہے سن اس پیر دی 82 سال عمر سی وکیل گئے نے انہوں نے کہا ہے بابا جی اکھاں بند کر کے گئے کی گل ہے کی پریشان نے کہ تواڈا غلام ایک کام کیتے ان دا بیان بدلان واسطے پر تسی ایک دفعہ کہہ دیو تو پھر ان دے پیر نے کی کہ میرے جان نال کم ہو جائے گا ہاں ہو جائے گا انہوں نے کہا پھر میرے آسرا دیو سہارا دیو میں خود نہیں چل سکتا حتیٰ کہ پالکی دا انتظام کیتا گیا پالکی بٹھایا کندھے تے رکھا ریلوے اسٹیشن تے لے گئے اور گڈی آئی تے پھر گڈی وچ پالکی نو رکھیا تے پھر لے آئے جہلم تے جو جہلم رکی پھر پالکی نو باہر کڈ کے جہلم دی جیل لے کر آئے جڑے بابا آ رہی ہے پھر مرید حسین نو پتہ چل گئی میرا پیر آ رہی ہے میرا مرید حسین نو پتہ چلے میرا پیر آ رہی ہے خوش ہو کے جیل دے سلاخاں دے وچ کھلوتے اگے سڑیے نے باہر پھر ویکھدا پیے پیر آ رہی ہے اور جہلم دے لوگ اکٹھے نے دنیا اکٹھی ہو گئی ہے آج پیر مرید کو بیان بدلوانے آیا ہے لوگ یہ بات سننے کے لیے اکٹھے ہو گئے تم قریب آیا کر سننا کہ وہ بابا قریب آیا اتنا سفر کرنے دے بعد جب قریب آیا بابے نے اشارہ کر کے کہا مرید حسین بیان نہ بدلنا جڑے لے کے آئے سن بڑے پریشان ہوئے پیر نے کہا میرے جان نہ کم ہو جائے گا اسی نے کہا ہاں انہیں گل بھی نہیں کی تھی آپ کی یہی کہنا پہ بیان نہ بدلنا تو انہوں نے کہا بابا جی یہ کی کر چھڑیا تسی وہ تو پہلے زندی سی گل نہیں مان رہی سی ہن تسی روک دیتے ہن کتے ساڈی گل سنے گا بابے نے پھر اکھاں وچ اتھرو آ گئے نے بابے نے کی کہا تے پھر سبحان اللہ کہو سبحان بڑی پیار والی کہہ رہی ہیں بڑی پیار والی کہہ رہی ہیں انشاءاللہ پھر سمجھ آ جائے گی اسی رات نو بستر چھڑ کے ایتھے بیٹھے نا اندا سانو فائدہ کی ملنا ہے اللہ اکبر بابے نے کہا مرید حسین اشارہ کر کے انگل کا کہا نہیں بیٹا بیان نہیں بدلنا وکیلوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا بابا جی آپ نے کیوں روکا بیان بدلوانے کے لیے آپ کو لے کے آئے تھے آپ نے کوئی بات بھی نہیں کہی آتے ہی پہلے جملہ یہ بیان کیا وجہ کیا ہے اس بابے کی آنکھوں میں سے آنسو اتر آئے آنسو نیچے آئے ریش مبارک تر ہو گئی تو پھر وکیلوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بابا جی نے فرمایا لوگوں میں خود بیان نہیں بدلوایا اگر میری آنکھوں سے دیکھ سے مرید حسین کے دائیں طرف مصطفیٰ تھے بائیں طرف مرتضیٰ رسول اللہ نے فرمایا نا میرے غلام دا بیان نہیں بدلوانا میرے غلام دا بیان